ہیرے سے بھی قیمتی نایاب اکثری کشتہ تانبا پیدائشی نمبر کے علاوہ صرف 4 بیویوں والے ہی استعمال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے جو ہر درجہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ ہی شافی مطلق ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بابا طب حکیم محمد عبدالرحیم عزیز جویہ کے مجربات فلاح انسانیت کے لیے پیش کرنے کے سلسلہ میں نایاب کشتہ تانبا ملاحظہ فرمائیں۔ تانبا کا مزاج درجہ دوم میں گرم اور خشک ہے۔ تانبا کو کشتہ کرنے سے قبل علائشوں سے پاک کرنا ضروری ہے، ورنہ مہلک ہو سکتا ہے۔ اس کا زنگار دور کرنا از حد لازمی ہے۔ اس کا ناقص کشتہ بھی ہلاکت خیز اور امراض خبیثہ کا موجب ہے۔ تانبا کی صفائی کرنے کے لاتعداد طریقے طب میں موجود ہیں، لیکن افتخار الاطباء حکیم محمد عبدالرحیم عزیز جویہ مولابر کے چند تجربہ شدہ طریقے برائے تدبیر و اصلاح تانبا پیش ہیں۔ 1 کلو وزنی صحت مند نوجوان دیسی مرغ کو 3 گرام برادہ تانبا آٹا میں ملا کر روزانہ کھلائیں۔ 4 ایام میں 12 گرام تانبا کا برادہ کھلانا ہے۔ ان 4 ایام اور بعد ان کے مزید 3 ایام مرغ کو پنجرے میں بند کر کے اس کی بیٹ کو اکٹھا کر کے خشک کر لیں اور خشک ہونے پر کوٹ کر پانی سے خوب اچھی طرح دھو لیں۔ برادہ تانبا طے نشین ہو جائے گا، جو کہ سفید رنگ میں ہوگا، زنگار سے پاک ہوگا اور مدبر ہو کر کشتہ بنانے کے قابل ہوگا۔ دوسرا طریقہ، برادہ تانبا کو 1 یوم کامل آب لیموں میں کھرل کر کے رات کو رکھ دیں۔ صبح کو پانی سے بار بار دھو کر تازہ آب لیموں ڈال کر 1 یوم کامل کھرل کریں اور رات کو رکھ دیں۔ صبح کو پانی سے بار بار دھو دیں۔ 7 بار ایسا ہی کریں، تانبا کی علائشیں اور زنگار ختم ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ، پوست ہریڑ، پوست بلیلہ، پوست آملہ ہم وزن کا جوشاندہ تیار کریں اور نیلا تھوتھا کو اس پانی جو جوشاندہ سے 3 یوم مسلسل کھرل کریں۔ خالص تانبا نیلا تھوتھا سے الگ ہو کر تہ نشین ہو جائے گا اور تانبا بے آلائش اور بے زنگار ہوگا۔ اس کا کشتہ بلا خوف بنایا جا سکتا ہے۔ چوتھا طریقہ، برادہ تانبا کو دہی میں 21 بار بجھاؤ دیں۔ ہر بار دہی نیا ہو، تانبا مدبر اور بلا زنگار ہو جائے گا۔ پانچواں طریقہ، برادہ تانبا کو شیر مدار میں 40 بار بجھاؤ دیں۔ ہر بار دودھ مدار نیا ہو، تانبا بلا زنگار اور مدبر ہو جائے گا۔ نایاب کشتہ تانبا۔ اجزائے نسخہ: شنگرف رومی 10 گرام، سم الفار 10 گرام، ہڑتال ورقیہ 10 گرام، پارا مصفہ 10 گرام، گندک آملہ سار 10 گرام، سہاگا خام 10 گرام، چواں ہلد 10 گرام، زرد چوب 10 گرام، کلمی شورہ 10 گرام، پیاز کا پانی 100 گرام، مدبر و صاف شدہ 10 گرام تانبا کا برادہ یا پترا بنا لیں۔ تمام ادویات کو سہک بلیغ کر کے آب پیاز کا قطرہ قطرہ ڈال کر کھرل کریں، پھر آب لہسن قطرہ قطرہ ڈال کر کھرل کریں۔ جب معمولی نمی باقی ہو
تو اس نقطہ کے عین درمیان میں تانبا کا پترا رکھ دیں اور ٹکیا بنا لیں۔ پھر کھٹکل بوٹی، ترشک بوٹی، سے پتی بوٹی 100 گرام کا نقطہ بنا کر لپیٹ دیں۔ بعد ازاں بنگرا سفید 100 گرام کا نقطہ بنا کر اس پر لپیٹ دیں۔ پھر کوزہ مٹی میں ڈال کر گل حکمت کریں اور خشک ہونے پر دوبارہ اور سہ بارہ گل حکمت کر کے مکمل طور پر خشک کر لیں۔ 80 کلو اوپلا صحرائی کی محفوظ الہوا جگہ پر گڑھا میں آگ دیں۔ بھڑکا کی آگ نہ ہو، مکمل سرد ہونے پر نکال لیں۔ سرخ رنگ کا کشتہ تانبا تیار ہوگا۔ اب اس تیار شدہ کشتہ تانبا کو 3 یوم کامل شیر مدار 100 گرام میں قطرہ قطرہ ڈال کر کھرل کریں اور ٹکیا بنا کر خوب خشک کر لیں اور کوزہ گلی میں بند و گل حکمت کر کے مکمل خشک ہونے پر 10 کلو اوپلا صحرائی کی آگ دیں۔ سرد ہونے پر نکال لیں۔ اکثیری کشتہ تانبا تیار ہے انشاءاللہ۔ خوراک: 1 خس ہمراہ مکھن بالائی دودھ صبح بعد از غذا۔ نوٹ: کشتہ تانبا تیار شدہ کو ترش دہی میں ڈال کر دیکھیں، اگر زنگار نہ دے تو کشتہ تیار ہے۔ کشتہ تانبا سفید۔ اجزائے نسخہ: سینگ بھینس اگر سیدھا مل جائے تو بہتر، ورنہ بالدار بھی قابل استعمال ہے۔ برادہ تانبا 50 گرام۔ بھینس کے نصف یعنی آدھے سینگ سے ورما کی مدد سے اس کا با احتیاط گودا نکال لیں۔ اس میں برادہ تانبا رکھ کر نکالا گیا گودا دوبارہ سینگ میں بھر دیں اور کپڑوٹی کر کے ہلکا سا مٹی سے گل حکمت کریں۔ گل حکمت مکمل خشک ہونے پر 10 کلو اوپلا صحرائی کی ہوا سے محفوظ جگہ پر آگ دیں۔ مکمل سرد ہونے پر نکال لیں۔ سفید رنگ میں کشتہ تیار ملے گا انشاءاللہ۔ خوراک: 1 خس ہمراہ مکھن یا بالائی دودھ صبح بعد از غذا۔ لاجواب یاقوت اور طاقتوں کا خزانہ کشتہ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ حکیم حسین احمد جویہ ولد حکیم محمد عبدالرحیم عزیز جویہ، دواخانہ رحیم عجائبات حکمت، مولا پور، تحصیل کبیر والا، ضلع خانیوال، پنجاب، پاکستان۔